اس کائنات میں ہمارے علاوہ کیا کوئی اور مخلوق بھی ہے؟ خلائی مخلوق کی تلاش کے بارے میں 10 دلچسپ و عجیب حقائق۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان نے صدیوں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اور سائنسدان اس کے مناسب جواب کی تلاش میں لگے رہے ہیں۔ لیکن اب ایک چیز جان لیں، اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطہ کسی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت گرمی ہو اور نہ بہت ٹھنڈ۔ نمبر 1، چاند کے باسی۔ خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری دلچسپی گلیلیو کی نئی دوربین کے بعد شروع ہوئی، جس سے ہمیں 17ویں صدی کے آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی سہولت ملی۔ شروع میں چاند پر نظر آنے والے دھبوں کو سمندر سمجھا گیا اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہیں، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دھبے سمندر نہیں بلکہ چاند کی سطح پر شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڑھے ہیں۔ نمبر 2، طویل قامت مریخی باشندے۔ ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے سن 1870 عیسوی کی دہائی میں کہا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر رہنے والے مریخی باشندوں کے قد انسانوں کے مقابلے میں طویل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ طاقتور دوربینوں کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے حجم کے ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دنوں کی لمبائی کا تخمینہ لگایا تھا۔ ولیم ہرشل کا کہنا تھا کہ سرخ سیارے ہمارے سیارے کے مقابلے میں چھوٹا سیارہ ہے، چنانچہ اس میں کشش ثقل بھی کم ہے، جس کا مطلب ہے مریخ کے باسیوں کے قد لمبے ہوں گے۔ نمبر 3، برترزال۔ مشہور جرمن فلاسفر ایمانویل کانٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ خلائی مخلوق کی ذہانت کا تعلق اس کے سورج سے فاصلے پر منحصر ہے۔ چونکہ عطارد سورج سے قریب ہے، اس لیے اس کے باسی احمق، جبکہ زحل، جو کہ کانٹ کے زمانے میں دریافت شدہ سب سے دور سیارہ تھا، کے باشندے انتہائی ذہین ہوں گے۔ خلائی مردم شماری۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک پادری اور سائنس کے استاد ٹانسک ڈک نے 1848 میں نظام شمسی کے اندر رہنے والی خلائی مخلوق کی تعداد کا حساب لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پیش گوئی کی اگر نظام شمسی کے تمام سیارے اتنے ہی گنجان آباد ہوں جتنا اس وقت کا انگلستان تھا تو 280 افراد فی مربع میل کے حساب سے شمسی نظام کی کل آبادی 22,000 ارب ہونی چاہیے۔ چاند پر زندگی۔ نمبر 5، نظام شمسی میں زندگی کو تلاش کرنے کے لیے بہترین جگہ ممکنہ طور پر مریخ جیسے قریبی سیاروں پر نہیں ہو سکتی، بلکہ دور بسنے والے ایسے چاندوں پر ہو سکتی ہے جیسے کہ یوروپا جو مشتری کے گرد گھومتا ہے اور انسلاڈس، زحل کا ایک چاند۔ ان دونوں چاندوں پر مائع سمندر پایا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر وہاں اندرونی حرارت پیدا کرنے کا کوئی نظام پایا جاتا ہے جس سے یہ سمندر اتنے مائع حالت میں موجود ہے۔ نمبر 6، دور کی دنیا۔ خلائی ماہرین کا تخمینہ ہے صرف ہماری کہکشاں میں زمین جیسے 40 ارب ستارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اب تک ان میں سے 3800 کے قریب سیارے دریافت ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پوری کہکشاں کی پیمائش کریں تو اس میں اربوں سال لگ سکتے ہیں۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے سیارے بنجر نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کا امکان ہے۔ نمبر 7، زندگی کے آثار۔ لیکن دوربین سے دور دراز واقع سیاروں پر موجود زندگی کے آثار کیسے معلوم کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ دوربینیں اتنی طاقتور نہیں ہیں کہ دوسرے نظام ہائے شمسی کے سیاروں کی تصویر لے سکیں۔ ایک طریقہ ایسی گیسوں کا کھوج لگانا ہے جو جاندار پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کی فضا میں پائی جانے والی میتھین کا بڑا حصہ جانوروں کا پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8، سازگار خطہ۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کے لیے کسی ستارے کے گرد گھومنے والے ان سیاروں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ایسے سازگار خطے میں آتے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا۔ ہماری زمین سورج کے گرد ایسے ہی خطے میں گردش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے ہم سے قریب ترین ستارے پر اکسیما سینٹوری کے گرد ایک ایسے ہی مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھوم رہا ہے۔ نمبر 9، شمسی بادبان۔ خلا میں طویل سفر کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ایک انوکھا منصوبہ شمسی بادبان والے انجن کا ہے جو سورج سے خارج ہونے والی شمسی ہواؤں کے زور پر اس طرح اڑ سکتا ہے جیسے بادبانوں والے بحری جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ ایسے انجن والے جہاز اپنی رفتار بتدریج تیز کرتے ہیں اور بالآخر روشنی کی رفتار کے 20% تک پہنچ سکتے ہیں۔ شمسی بادبان والے خلائی جہاز کو نزدیک ترین ستارے پروکسیما سینٹوری تک پہنچنے میں 20 سال لگیں گے۔ تاہم یہ ستارہ چونکہ زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے وہاں سے ایک طرف کا سگنل آنے میں 4 سال کا وقت درکار ہوگا۔ نمبر 10، ذہین خلائی مخلوق۔ یہ تو عین ممکن ہے کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق
मुताबिक ये जिंदगी बहुत इब्तदाई और सादा शक्ल में होगी, जैसे जमीन पर जरासीम वगैरह। लेकिन क्या कहें, इंसान की तरह या इंसान से ज्यादा ज़हीन मखलूक का वजूद हो सकता है। अगर हुआ तो वो किस हैयत में होंगे। जमीन पर इंसान की सकाफत की उम्र 10,000 बरस से ज्यादा नहीं है, जबकि जदीद साइंस की इब्तदा सिर्फ चंद सदियां कबल हुई। लेकिन अगर कायनात में कहीं ज़हीन मखलूक मौजूद हुई तो वो मुमकिन तौर पर इंसानों से लाखों या करोड़ों बरस ज्यादा तरक्की याफ्ता हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो हयातियाती वजूद पर इन्हिसार न करते हों और मुकम्मल तौर पर रोबोटों का रूप धार चुके हों। अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें किसी साजगार खित्ते में रहने की जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता तवानाई हासिल करने के लिए फिर भी उन्हें किसी सितारे या फिर ब्लैक होल के करीब रहने की जरूरत पड़ेगी। मजीद इस्लामी अंबिया के दिलचस्प व अजीब वाक़यात और जदीद तहकीकात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें।